امام حسین علیہ السلام مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہی آپ کو رستے میں ہی حضرت مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر ملتی ہے کہ کوفے والوں نے آپ کے سفیر کا ساتھ چھوڑ دیا اور حضرت مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے گرا کے شہید کر دیا۔ اس وقت امام حسین کوفے اور مکے کے درمیان سفر کر رہے ہوتے ہیں اور یزید کا یہ حکم عبید اللہ ابن زیاد تک آ پہنچتا ہے کہ امام حسین کو کوفے پہنچنے نہیں دینا اور رستے میں ہی نواسہ رسول کو قتل کر دینا ہے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کر کے میرے دربار تک پہنچانا ہے۔ بس ابن زیاد فوج کو تیار کرتا ہے اور اس فوج کا سپہ سالار حر ابن رہائی کو بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جاؤ حسین کو ڈھونڈو، حسین کو کوفے پہنچنے نہیں دینا اور جہاں حسین ملے اس سے یزید کی بیعت لینا اور اگر بیعت سے انکار کرے تو اس کا سر کاٹ کے ان کی بیٹیوں اور بہنوں کو قیدی کر کے شام کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ امام حسین کو صحرا میں ڈھونڈتا رہتا ہے، بس اتنی دیر میں دور سے دیکھے کہ امام حسین کا قافلہ آ رہا ہے۔ بس حر اور اس کے سپاہی دوڑتے ہوئے امام حسین کے قافلے کو چاروں طرف گھیر لیتے ہیں اور حضرت حر گھوڑے سے اتر کے امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑتے ہیں۔ امام حسین یہ فرماتے ہیں، اے حر کیا چاہتے ہو کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے؟ حضرت حر نظریں جھکا لیتے ہیں اور دست ادب سے کہتے ہیں، اے حسین تیری ماں کی عظمت بہت بڑی ہے اور میں تیری والدہ کے لیے کچھ کہنے کی اوقات نہیں رکھتا۔ امام حسین مسکراتے ہیں اور جناب عباس سے کہتے ہیں، اے عباس حر کے ہونٹ خشک ہیں اور اس کے تمام سپاہی پیاسے ہیں، ان کے جانور بھی پیاسے لگ رہے ہیں، عباس اپنی مشق سے ان سب کو پانی پلا۔ جناب عباس حر اور ان کے ساتھیوں کو سپاہیوں کو پانی پلاتے ہیں، جیسے ہی پانی پی کے وہ بس کرتے ہیں تو باقی پانی ان کے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ حضرت حر نے جیسے ہی امام حسین کا یہ اخلاق دیکھا تو آپ امام حسین کے پاس آ کے عرض کرنے لگتے ہیں، اے نواسہ رسول، یزید اور اس کے ساتھی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں۔ امام حسین حضرت حر کو دیکھ کے اپنے قافلے سے کہتے ہیں، چلو اس جگہ سے دور چلتے ہیں۔ بس جیسے ہی اس بات کا علم ابن زیاد کو ہوتا ہے کہ حر تو امام حسین کے ساتھ نرمی کر رہا ہے تو آپ عمر بن سعد کے ساتھ 80,000 کا لشکر بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حر آج سے اس فوج کا سپہ سالار نہیں بلکہ عمر بن سعد ہے۔ اور وہاں امام حسین بیابان میں چلتے چلتے ایک جگہ ایسی پہنچتے ہیں جہاں آپ کا ذوالجناح چلنا بند کر دیتا ہے۔ امام حسین اپنے گھوڑے کی خاموشی کو دیکھ کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور عباس سے کہتے ہیں، جا عباس پوچھ یہ جگہ کون سی ہے؟ وہاں کے لوگ کہتے ہیں، اس ریگستان کا پرانا نام نینوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس ریگستان میں کوئی بھی آج تک نہیں رک سکا کیونکہ یہ کرب کی زمین ہے اور اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین نے کربلا سنا تو آپ فرمانے لگے، اس زمین کا جو مالک ہے اس کو بلایا جائے۔ آپ اس زمین کربلا کی منہ مانگی قیمت اس کو دیتے ہیں اور اس زمین کا نام جاگیر علی اکبر رکھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اپنی اپنی سواریوں سے اتر جاؤ، ہمیں یہیں قیام کرنا ہے اور یہیں اپنے بچوں کو اور اپنی جانوں کو اللہ کے دین پہ قربان کرنا ہے۔ بس خیام لگائے جاتے ہیں۔ جناب عباس نہر فرات کے قریب تمام بیبیوں اور اہل بیت کے خیام لگاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں عمر بن سعد 80,000 کا لشکر لے کے اسی کربلا آ پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے حسین ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے جب تک آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ امام حسین مسکرا کے فرماتے ہیں، اے عمر بن سعد تو جا کے اپنے یزید تک یہ پیغام پہنچا لے کہ ہزاروں حسین اللہ کے دین پہ قربان، وہ مجھے تو قتل کر سکتا ہے لیکن میرے خون کی ایک ایک بوند پھر بھی اللہ کے دین کی گواہی دیتی رہے گی۔ بس فوج امام حسین کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ 1 سے 2 دن گزرتے ہیں تو ابن زیاد یہ سوچتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے حسین نے ابھی تک بیعت کیوں نہیں کی
اور نہ ہی حسین کو شہید کیا گیا۔ شمر کہتا ہے عمر بن سعد ہو سکتا ہے حسین کو قتل کرنے میں نرمی کرے تو مجھے بھی سپہ سالار بنا کے کربلا بھیج، تاکہ اگر عمر بن سعد امام حسین کو قتل کرنے میں دیر کرے تو میں یہ کام انجام دے دوں۔ بس کوفے کے بچے ہوئے سپاہی شمر کے ساتھ ابن زیاد بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے اگر عمر بن سعد امام حسین کے ساتھ نرمی کرے تو اے شمر تو امام حسین اور اس کی اولاد کو قتل کرنا۔ بس جیسے ہی شمر کربلا تک آ پہنچتا ہے، عمر بن سعد کو دیکھے کہ وہ خاموش کھڑا ہے اور آل محمد کے خیام دریا پہ لگے ہوئے ہیں۔ شمر آ کے کہتا ہے جب تک پانی آل محمد کے ساتھ ہے یہ کبھی بیعت نہیں کریں گے اور ان کو کمزور کرنا ناممکن ہے۔ ان کے خیام دریا سے ہٹاتے ہیں۔ جب پیاس کی شدت ان کو تڑپائے گی، بھوک کی شدت ان کو پریشان کرے گی، تب یہ یزید کی بیعت کریں گے اور یہ کمزور پڑ جائیں گے اور ان کو شہید کرنا آسان ہوگا۔ بس تمام سپاہی اس بات پہ متفق ہوتے ہیں اور امام حسین تک یہ پیغام پہنچتا ہے۔ جناب عباس کو جلال آتا ہے اور آپ تلوار کو نیام سے نکال کے کہتے ہیں کہ کون ہے جس کی یہ ہمت کہ امام حسین کے خیام کو ہاتھ لگائے۔ امام حسین جناب عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اے عباس یہ صبر کا امتحان ہے، شجاعت کا نہیں۔ جاؤ اپنے ہاتھوں سے خیام کو یہاں سے نکالو۔ ہم دریا سے دور اپنے خیام لگاتے ہیں کیونکہ اگر ہم خیام ابھی نہیں نکالیں گے تو شاید دنیا یہ سمجھے کہ حسین نے پانی کے لیے جنگ کی۔ میں تمام مسلمانوں اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا مقصد صرف اور صرف اسلام کو بچانا ہے۔ بس جناب عباس، علی اکبر اور دوسرے اصحاب خیام کو دریائے فرات کے کنارے سے نکالتے ہیں اور تھوڑے سے فاصلے پہ نصب کر دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی 7 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے تو شمر و عمر بن سعد اپنے سپاہیوں کو یہ کہتے ہیں کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا پانی بند کر لو تاکہ ان کے بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ بس امام حسین کے خیام میں بچوں کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، التش التش کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ التش کی صدائیں اس حر کے کانوں تک آ پہنچتی ہیں جس نے سب سے پہلے امام حسین کا رستہ روکا۔ وہ برداشت نہیں کر پاتا اور روتا رہتا ہے کہ یہ کتنے ظالم ہیں جو رسول اللہ کے بچوں کو پیاسا رکھ رہے ہیں۔ بس عمر بن سعد اور شمر کہتے ہیں کہ 9 محرم کو جنگ تمام کرتے ہیں اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو قیدی بناتے ہیں۔ جیسے ہی اس بات کا علم امام حسین کو ہوتا ہے تو آپ جناب عباس سے کہتے ہیں اے عباس جا عمر بن سعد سے کہہ دے کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دے دے تاکہ ہم شب عاشور اللہ کی عبادت کریں، پھر 10 محرم کے دن جو ان کو کرنا ہے وہ یہ کر لیں۔ یہ بات جیسے ہی ان سپاہیوں کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ زور زور سے ہنستے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تو اور اچھا ہوا، حسین اور ان کا خاندان ایک رات اور پانی کے لیے تڑپے گا۔ امام حسین اپنے عزیز و اقارب کو ایک خیمے میں جمع کرتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں کہ اے لوگو، ان لوگوں کی جنگ تو مجھ سے ہے، یہ مجھے کل صبح قتل کر دیں گے۔ میں تم سب سے بیعت کو اٹھاتا ہوں، جاؤ اپنے اپنے وطن واپس چلے جاؤ، روز محشر میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ سب مولا حسین کے چاہنے والے ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، شاید تمہیں آنکھوں کی شرم نے مارا ہے، عباس چراغ بجھاؤ تاکہ یہ اندھیرے میں چلے جائیں۔ جناب عباس جیسے ہی چراغ بجھاتے ہیں تو امام حسین تلواروں کی آواز سنتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب امام حسین حکم فرماتے ہیں کہ اے عباس چراغ پھر سے جلاؤ، اب جیسے ہی چراغ جلتا ہے امام حسین کیا دیکھیں کہ تمام سپاہی اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے اپنی تلواروں کو گردن پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ اے حسین کیسے ہو سکتا ہے ان ظالموں کے بیچ میں آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں؟ اگر آج ہم چلے گئے تو روز محشر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امام حسین اللہ کی دربار میں فریاد بلند کرتے ہیں کہ اے اللہ، جیسے میرے ساتھی ہیں ایسے ساتھی آج تک کسی کو نہ ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ اور وہاں حضرت حر پوری رات روتا رہتا ہے کہ امام حسین کو کل شہید کیا جائے گا، میں جناب سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے علی اکبر اذان دیتے ہیں، فوج یزید امام حسین پر
फजर की नमाज में ही हमला कर देती है। इमाम हुसैन के चंद साथी उस हमले को रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे ही नमाज खत्म होती है तो हजरत हुर अपनी आंखों पे पट्टी बांध के, अपने हाथों को रस्सियों से बांध के अपने बेटों से कहता है, मुझे अपने मौला के पास लेके चलो ताकि मैं उनके कदमों पे गिर के अपनी माफी मांग लूं। बस जनाब हुर इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं। इमाम हुसैन जनाब हुर को सीने से लगाते हैं और कहते हैं, ऐ हुर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जा चला जा। जनाब हुर कहते हैं, ऐ मौला, मैं कैसे जाऊं? ये जालिम आपको शहीद करना चाहते हैं, आपसे पहले मैं शहादत का जाम पीऊंगा। और हजरत हुर के बेटे कहने लगे कि हम भी अपने बाबा के साथ अपने मौला के कदमों पे कुर्बान होंगे। बस जनाब हुर के बेटे मैदान में आते हैं और काफी मुकाबला करने के बाद शहादत का जाम पीते हैं। फिर जनाब हुर मैदान में आके सिपाहियों से कहता है, ऐ लोगो, पहचानो, मैं हुर हूँ, वो जो तुम्हारी फौज का सिपह सालार हुआ करता था। तौबा करो, अभी भी वक्त है, ये नवासा रसूल है, इसको कत्ल करना दुनिया का बदतरीन अमल होगा। कयामत तक तुम लानती बन जाओगे। डरो अल्लाह के अजाब से, ये यजीद का सोना माल दुनिया कब तक तुम्हारे काम आएगा। बस वो फौज हंसती रहती है, जनाब हुर पे हमला करती है। काफी देर लड़ने के बाद जनाब हुर घोड़े की जी से जमीन पे आ जाते हैं। आप जख्मों से चूर होते हैं। इमाम हुसैन आपकी लाश पे आते हैं और बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा का वो रुमाल जो इमाम हुसैन को उनकी वालिदा ने दिया था, आप उनके सर पे बांधते हैं और फरमाते हैं, ऐ हुर, तू जन्नत में मेरे साथ होगा।